اپنے خیرخواہ ہمدرد بھی اور دوسرے بھی بڑی بڑی شخصیات صحابہ اور صحابہ کی اولاد اس وقت موجود تھے، بڑی جید شخصیات موجود تھیں، اور سب سید الشہداء کو روکتے تھے کیا؟ مثلا عبداللہ ابن عباس جو ایک بہت بڑی نامور شخصیت ہیں، عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے فرزند، بہت جید شخصیت تھی اس زمانے میں، اور اسی طرح عبداللہ ابن زبیر ایک اور بہت نمایاں شخصیت، تاریخ میں بہت اہم ان کا کردار ہے، اور اس طرح کر کے 20 شخصیات تھیں، اور حتیٰ خود امام حسین علیہ السلام کے بھائی محمد ابن حنفیہ جو والد کی طرف سے بھائی تھے اور ان کی والدہ حنفیہ تھی، ان سب لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے سید الشہداء کو روکا کہ آپ یزید کے خلاف قیام نہ کریں، اور آ کر سمجھاتے کہ ہم آپ کے مذاکرات کروا دیتے ہیں، ہم سمجھوتا کروا دیتے ہیں، ہم بات چیت کروا دیتے ہیں، چونکہ ان لوگوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی، یہ جو میں نے نام لیے ہیں انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی یزید کی، انہوں نے بیعت بھی نہیں کی اور ان کے ساتھ جنگ بھی نہیں ہوئی، ان میں سے سوائے عبداللہ ابن زبیر کے کوئی بھی یزید سے جنگ نہیں کی۔ عبداللہ ابن زبیر بعد میں انہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا، اور پھر یزیدی فوج نے آ کر ان کو، شامیوں نے آ کر ان کو جنگ کر کے ختم کیا اس پورے سلسلے کو۔ زبیری دور ایک کہلاتا ہے تاریخ کے اندر۔ باقیوں کو کسی نے بھی نہیں چھیڑا، کسی نے بھی نہیں چھیڑا، نہ انہوں نے بیعت کی نہ یزید نے ان کو چھیڑا، لیکن سید الشہداء کے بارے میں یزید نے اقتدار میں آتے ہی خط لکھا۔ ولید جو نمائندہ تھا یزید کا مدینہ میں، اس نے امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا کہ مرکز سے دمشق سے خط آیا ہے اور اس میں واضح 2 ٹوک چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یا حسین کی بیعت بھیجو یا حسین کا سر بھیجو، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں اتنا سخت موقف حسین کے بارے میں تھا؟ اس لیے کہ یزید کو بخوبی معلوم تھا، اور یزید کے جو مشاور تھے انہیں معلوم تھا، وہ بلکہ یزید کا باپ وصیت کر کے ان کو دے کے گیا تھا کہ حسین کے بارے میں غفلت نہیں برتنا، ادنا غفلت تو نے اگر حسین کے بارے میں برتی تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ کیوں کہ حسین امام امت ہے، حسین با کرامت انسان ہے، حسین کرامت پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے، کرامت بشر پر اور اپنی ذاتی کرامت پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جب ہور نے امام علیہ السلام کا راستہ روکا کربلا کے میدان سے باہر، ہور معروف شخصیت ہے، کربلا کا ایک کردار جو آخری وقت میں عمر سعد کے ساتھ تھے، یعنی اس لشکر میں تھے جو امام کو قتل کرنے آئے تھے، آخری وقت پر ہور اس لشکر کو چھوڑ کر روز عاشور امام سے آ ملے، توبہ کی اور امام سے آ ملے، لیکن اس سے پہلے اس طرف تھے، امام کا راستہ روکنے والے ہور تھے، ہور نے امام کا راستہ روک کے کربلا میں اور پانی بند کیا، اور سارے ابتدائی اقدامات ہور نے کیے تھے۔ ہور نے جب آ کے راستہ روکا تو امام علیہ السلام نے، اس نے کہا کہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ ثانوی دوسرا حکم آنے تک آپ کو یہیں روک کے رکھوں۔ امام نے فرمایا کہ میں تیرا پابند نہیں ہوں، میرا جی جہاں میں آئے گا میں جاؤں گا۔ اس نے دھمکی دی کہ آپ اگر جائیں گے تو میں جنگ پہ مجبور ہو جاؤں گا۔ امام نے فرمایا تو کیا ہوگا؟ وہ کہا کہ جنگ میں پھر آپ آل رسول ہیں، وہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں چونکہ معمور ہوں جنگ کرنی پڑے گی اور مجھے ڈر ہے کہ آپ میرے ہاتھوں مارے نہ جائیں۔ اس وقت امام علیہ السلام نے غضبناک ہو کے اور کے سامنے یہ خطبہ پڑھا کہ اتخوفنی بالموت، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ تو بہت زیادہ بھی اگر ظلم کرے حسین کی جان لے سکتا ہے، لیکن حسین کی کرامت و عزت نہیں لے سکتا۔ تو کرامت مجھ سے، اگر میں جھک جاؤں تمہارے سامنے میری کرامت زائل ہو جائے گی، اگر میں مر جاؤں میری کرامت و عزت بچ جائے گی۔ پھر امام علیہ السلام نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ، کہ انہوں نے مجھے دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے، عزت و ذلت کے دوراہے پر۔ عزت کی طرف تلواروں کا راستہ ہے، خنجر کا راستہ ہے، وہی علامہ اقبال نے جو اشارہ کیا کہ تیغ و سنا و خنجر و شمشیر مارزوست بمن میا کے مسلک شبیر مارزوست، کہ یہ تیغ و سنا کا راستہ، عزت کا راستہ اور ذلت کا راستہ زندگی کا راستہ ہے۔ وہاں راشن ملے گا سب کچھ، لیکن ہے ذلت۔ امام نے فرمایا ہے ہاتھ من الذلہ۔ کیوں؟ دلائل دیے امام حسین علیہ السلام نے کہ میں ذلت کیوں قبول نہیں کرتا۔ فرمایا اس لیے کہ میرا رب رب العزت ہے، میرا رسول رسول عزت ہے، میرا دین دین عزت ہے، اور سب سے بڑا ایک جملہ جو امام نے وہاں فرمایا وہ یہ کہ جس آغوش میں میں نے دودھ پیا ہے وہ آغوش عزت ہے، میری مادر مادر عزت ہے، کرامت ہے، میں کس طرح سے ذلت قبول کر سکتا ہوں؟
پس کرامت بشری در حقیقت امام علیہ السلام نے پہلا حق انسانی جو زائل و پائمال ہو رہا تھا اسے بچایا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں امام علیہ السلام نے دوسری دنیا کو کہا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، حق پائمال ہو رہا ہے اور تم نہیں دیکھ رہے. اب جب کہ حقوق سر فہرست آ ہی گئے ہیں، ہم نے مغرب کی اتباع و تقلید کرتے ہوئے حقوق کو سر فہرست رکھ ہی لیا ہے، اگر تو حق ادا کریں عزیز من. ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ آج حقوق قرآن سے، حقوق سنت سے و حقوق سیرت رسول اللہ و سنت رسول اللہ و اولیاء دین و ائمہ سے ہم پیش کر کے مدون کر کے دنیا کو بتائیں کہ حق انسانی کیا ہوتا ہے، نہ کہ ہم ان کے حقوق کی لاٹھی سے پٹتے رہیں ہمیشہ. حقوق کربلا میں ایک اہم، قیام سید الشہداء میں اہم موضوع حقوق رہا ہے. حتیٰ ایک جگہ پر سید الشہداء علیہ السلام نے عاشور کے دن خطبہ دیا جب ان لوگوں نے امام کے بہت سارے انصار کو شہید کر دیا. شہید کر کے پھر شمر نے، یہ شمر بہت ملعون انسان تھا، بہت ہی فاسد و خبیث انسان، ناپاک انسان تھا. اس نے امام کی موجودگی میں ایک دستہ بنایا خیام امام حسین پر حملہ کرنے کے لیے. جب امام مشغول جنگ تھے، خود آخر میں تنہا رہ گئے، پیاس کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، خستگی کی حالت میں امام مشغول جنگ تھے. شمر نے ایک دستہ الگ تیار کیا اور امام کا حوصلہ توڑنے کے لیے، امام پر ذہنی دباؤ، نفسیاتی دباؤ بڑھانے کے لیے اس نے ایک فوج کا لشکر تیار کیا، دستہ، تاکہ خیام حسینی پر، یعنی جہاں صرف اب بیویاں رہ گئی تھیں، خواتین اور مرد سارے شہید ہو گئے تھے، ان خیموں پر حملہ کیا جائے. امام متوجہ ہو گئے کہ شمر کا یہ ارادہ ہے. اس وقت امام نے جنگ روکی اور خطبہ دینا شروع کیا. ان الفاظ کے ساتھ امام نے خطبہ شروع کیا کہ یا آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین ولا تخافون یوم القیامہ فکونوا احرارا فی دنیاکم، کہ اشقیا اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، دین کے پابند نہیں ہو، اور اگر تم قیامت سے نہیں ڈرتے کہ تمہیں کل اللہ کے پاس جانا ہے، اگر یہ سارا کچھ نہیں ہے، لا پرواہ ہو چکے ہو، تو کم از کم اپنی دنیا میں احرار بنو، اپنی دنیا میں آزاد رہو. کہ یہ جو میری موجودگی میں خیام پر تم حملہ کر رہے ہو، خواتین، انسان با کرامت انسان، با شرف انسان، بلکہ عرب کی تاریخ میں یہ تھا کہ اگر دشمن پہ غلبہ بھی پا لیتے خواتین کو متعرض نہیں ہوتے تھے. آج بھی ہم قبائلی علاقوں میں دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ دشمن ایک دوسرے کو، مرد شاید ناروا ترین و درندہ خود ترین اعمال سے ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کھاتے ہیں، لیکن خواتین کے متعرض نہیں ہوتے. وہ لوگ اس وقت امام کی موجودگی میں خواتین پر حملے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم خیموں پہ حملہ کریں تاکہ امام حسین السلام پر دباؤ بڑھے. یعنی کیا فرما رہے امام علیہ السلام کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین نہیں بلکہ دنیا بھی اگر ہو تو انسان ان کا پائبند ہوتا ہے، اور ان میں سے کچھ حقوق ہیں، وہ حقوق انسانوں کے، وہ حقوق خواتین کے، وہ حقوق بچوں کے، یہ حقوق تمہیں مراد کرنے چاہیے. امام یوں نہیں کہ فقط حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے، یا یوں کہیں ہم جیسے ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کو مجبور کر کے کربلا لے آئے اور آ کر مجبوری کے عالم میں مار دیا، کہ عوامی مجلسوں میں ایسے ہی تاثر دیا جاتا ہے. عوامی خطیب و عوامی ذاکرین کربلا کا جو نقشہ پیش کرتے ہیں خیالی، اس میں یہی پیش کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام مجبور تھے، نہیں آنا چاہتے تھے کربلا، اور امام کو مجبور کر کے یہاں پر لا کر انہوں نے بے دردی سے مار دیا. یہ بالکل خلاف حقیقت ہے یہ، بلکہ امام علیہ السلام بالکل اختیار کے ساتھ آئے، آگاہانہ طور پر آئے اور اپنا انجام بتا کے آئے، کہ میں مدینے میں بتا کے آئے کہ میں جا رہا ہوں لیکن میرا انجام یہ ہوگا، میں شہید ہو جاؤں گا. لوگوں نے روکا. ام المومنین زوجہ رسول جناب ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا نے روکا، چونکہ بہت محبت تھی ان کو اہل بیت سے، اور بھائی کہ ام المومنین تھی وہ امام حسین علیہ السلام ان کو اماں جان کہہ کر ہمیشہ پکارتے تھے اور نہایت احترام تعظیم کرتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے آپ کو خادم اہل بیت کہتی تھی. وہ کہتی تھی میں مومنین کی ماں ہوں لیکن اہل بیت کی خادمہ ہوں میں، جناب ام سلمہ. اور آخری وقت تک یہ خدمت انہوں نے قائم رکھی اور جاری رکھی. انہوں نے روکا اور کہا کہ آپ نہ جائیں. سید الشہداء علیہ السلام نے بتایا یا اماں ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، یہ ارادہ الہی ہے، مجھے جانا ہے اس سفر پر.
اپنے بھائی کو وصیت نامہ لکھ کے دیا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں شر پھیلانے نہیں جا رہا، فساد کے لیے نہیں جا رہا، ہرج و مرج کے لیے نہیں جا رہا، بغاوت کے لیے نہیں جا رہا، چوری ڈکیتی کے لیے نہیں جا رہا، میں کس لیے جا رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں۔ واسیر بسیرت جدی وابی، اور میں اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ میرا فریضہ ہے امامت کا، مجھے جانا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے مجھے، اور مجھے اس وقت بچانا ہے۔ کیا بچانا ہے؟ بہت کچھ بچانا ہے۔ دین مجھے بچانا ہے، انسانیت کا شرف مجھے بچانا ہے، چونکہ امامت ہے ہی یہی چیز، امامت کا فریضہ یہی بنتا ہے۔ دوسرے لوگ اگر نہیں جاتے، پہلے تو معذور نہیں ہے، عذر نہیں تھا، چونکہ سب پر اتمام حجت ہو چکی تھی، اس موقع پر انہیں گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، اس موقع پر انہیں مدینہ و مکہ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، اس موقع پر انہیں امام کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر برفرض نہیں بھی آئے تو ممکن ہے کوئی عذر ہو ان کے پاس، لیکن ایک امام کے پاس عذر نہیں ہوتا کہ اس کی موجودگی میں شرف انسانیت، حق انسانی پائمال ہو رہا ہو، حق دین پائمال ہو رہا ہو، اور وہ دوسروں کی طرح وہ بھی اپنی عبادتوں میں مشغول رہے۔ اتفاقاً امام علیہ السلام کے ایک بھائی نے امام کو مشورہ دیا کہ آپ کعبہ میں جا کر پناہ لے لیں، کعبہ میں کچھ نہیں ہوگا، اگر وہاں خطرہ ہوا تو یمن چلے جائیں، اگر یمن میں خطرہ ہوا تو صحرا میں، حجاز میں صحرا میں اور ریت ہیں، ٹیلے ہیں، ان کے اندر غاریں ہیں بنی ہوتی ہیں صحرائی علاقوں میں پناہ لینے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ان غاروں میں چلے جائیں اور انتظار کریں یزید کے مرنے کا، جب یزید مر جائے تو پھر آپ غار سے نکل آنا۔ امام نے یہ ساری باتیں سن کر بہت غضب کے عالم میں فرمایا اف لہذا الکلام، تف ہو تمہاری اس فکر پر، تف ہو تمہاری ان باتوں پر، تف ہو تمہاری سوچ پر کہ تم انسان ہو، تم امت رسول ہو، رسول اللہ نے یہ تمہیں بنایا تھا، رسول اللہ نے تو تمہاری کرامت تمہیں دی تھی، وہ کرامت کہاں گئی تمہاری؟ فرمایا کہ میں زمین مجھے پناہ نہ دے لیکن میں پھر بھی ان کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بہت ساری چیزیں تھیں جو سید الشہداء علیہ السلام نے بیان فرمائیں کہ میں ان کے دفاع کے لیے جا رہا ہوں، جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقوق اس فہرست میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ حق انسانی، حق الہی، حق فطری انسان، جو اس چونکہ جب بھی ظالم حکومت آتی ہے، آمریت و ملوکیت آتی ہے، یزیدیت، سب سے پہلا حملہ ہی حقوق انسانی پر کرتی ہے، حق انسانی پائمال ہو جاتا ہے۔